الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. جو لوگ اللہ اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے بھر بھر کر پلائے ہیں مائے وحدت کے جام. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار. تو نے دنیا سے مٹایا کفر باطل کا نظام. اسود و احمر کے تو نے ختم کر ڈالی تمیز. ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام. تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب. تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر. ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام. لیلۃ الاسرا میں سدرہ پر رکے روح الامین اور سدرہ سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام. شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام. منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات.
تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا کا ہی پیام، تو نے دنیا کو سکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام، جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام، دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی جی آیات 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیتیں ہیں۔ پہلے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا پہلا حصہ تلاوت کیا، اس کا ترجمہ بھی، اور پھر آیت نمبر 56 اور 57 دو آیتیں بمائے ترجمہ کے آپ حضرات کی خدمت پیش کی، اور دونوں کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا مرتبہ مقام سے ہے۔ جس طرح امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی کسی خصوصیت میں کوئی حصہ دار نہیں، اور جس طرح پوری امت مسلمہ کا اس بات پر پہلے دن سے اتفاق و اجماع چلا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق نبی ہیں، اس طرح اس وقت سے ہی پوری امت کا متفقہ فیصلہ چلا آ رہا ہے۔ روئے زمین پر جہاں بھی بسنے والے مسلمان ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، عربی ہیں، عجمی ہیں، جس کسی خطے سے، کسی تہذیب و کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور جس طرح ان تینوں باتوں جو میں نے عرض کی ان پر اتفاق ہے، اس طرح پوری امت کا روز اول سے آج تک اتفاق ہے کہ جو شخص بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی بھی پہلو سے کرے گا، اشارے سے، صراحت سے، کنایے سے، وہ واجب القتل ہے اور وہ سزائے موت کا حقدار و مستحق ہے۔ اس میں دو رائے کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نبیوں کے بعد دنیا کے سب سے بڑے انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی نبوت، جھوٹی نبوت کے دعویدار مسلمہ کذاب کا فتنہ ختم کرنے کے لیے تقریباً 10,000 صحابہ قربان کر دیے، اور جب تک مسلمہ کذاب کو اس کے انجام تک نہیں پہنچایا اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے۔ صدیق اکبر کے اس فیصلے پر کسی ایک مسلمان نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے، ان سب کا یہ متفق فیصلہ تھا کہ نبی برحق اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین کے بعد کسی اور نبوت کے دعویدار کا وجود اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے کا بھی انکار ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا بھی انکار، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے فیصلوں کا انکار ہے۔ ایسا شخص نہ صرف مدعی نبوت ہے بلکہ وہ مکذب رسول بھی ہے، مکذب خدا و رسول بھی ہے، اور موہن، توہین کرنے والا اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس دھرتی پر زندہ رہے۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں،
آپ نے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر بھی ضرور اسلامی تاریخ کے کچھ حصے پڑھے ہوں گے. اس میں مدعیان نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت کو جس کیفر کردار تک پہنچایا گیا وہ ہسٹری بھی آپ نے پڑھی ہوگی، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا. مسیلمہ کذاب، اس کا فتنہ ہمارے مسیلمہ پنجاب سے، مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب کا تھا نا، گرداسپور پنجاب میں ہے، مشرقی پنجاب. اگر پاکستان اور ہندوستان دو الگ نہ ہوتے تو یہ ایک ہی پنجاب کہلاتا. تو مسیلمہ کذاب کو، اس نے رسول اللہ کو خط لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے نبوت کا انکار نہیں کیا. مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، محمد رسول اللہ کا نام یہ خط ہے. اور میرے پاس ٹائم نہیں، ویسے وقت سے دور چلے جاؤں گا. پھر اس نے جو اپنی وحی کے وہ شیطانی کلام جو اس کے دل و دماغ پر ابلیس القاء کرتا رہا، وہ بھی کسی دوسرے موقع پر. تو اس نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے نبوت میں شریک بنایا ہے. میں آپ کے نبوت کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں بھی خدا کا نبی ہوں. تو جواب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، میں محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ کذاب کا جو لفظ ہے یہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے اور آپ قلم مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ. وہ ایک بڑا فتنہ تھا، بہت تھوڑے عرصے کے اندر بڑی دنیا اس نے اکٹھی کر لی. آپ نے علماء کی زبان سے مختلف اوقات میں سنا ہوگا، یکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت کے اندر عنقریب 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے. دجال کہتے ہیں اس بڑے مکار اور فریبی کو جس نے فریب دے کر، دھوکہ دے کر دوسرے کو اپنے باطل موقف کا ہمنوا بنا لیا، اس کو دجال کہتے ہیں. وہ دجال اکبر جب آئے گا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگیں اس کے فتنے سے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء سابقین بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہے. وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور ہوگا یہودی النسل ہوگا، اور دنیا بھر کے یہودی اس کے لشکر میں جمع ہوں گے. اور آج یہودیوں کی جہاں سلطنت ہے، اسی جگہ سے، اس کے قرب و جوار سے دجال اکبر نکلے گا. یہ سارے کے سارے دنیا سے اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے مقتل کی طرف. آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اور آپ علامات قیامت پر کتابیں ہیں، خاص طور پر شاہ ولی اللہ کے تیسرے صاحبزادے، دوسرے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز تھے، دوسرے تھے شاہ رفیع الدین. انہوں نے علامات قیامت پر کتاب لکھی. اس کو ساری علامتیں جتنی بھی ہیں اور دجال کا ظہور اور اس کے سارا جو فتنہ ہے اس کو ذکر کیا ہے. ضرور ایسی کتابیں حاصل کر کے پڑھا کریں. نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح ہوتی ہے، دوسروں کا بھی انسان بھلا کرتا ہے. تو دنیا بھر کے جتنے یہودی ہیں وہ سب اس کی کمان میں ہوں گے. بلکہ اس امت کے حدیث کی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے میں وہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. 70,000 بد نصیب اس امت کے بھی، جن کے بارے میں جن کی نشانی یہ بتائی ہے. بعض کتابوں کے اندر ہے کہ ان پر سبز چادریں ہوں گی، بعض میں سبز پگڑیاں ہوں گی. مشکات میں یہ روایت موجود ہے، تیلسان الاخضر، سبز چادریں. یتبعون الدجال 70,000 من امتی،
علیہم السیجان، سیجان کا لفظ بھی ہے، تلسان الاخضر اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ سبز چادریں ہیں اور سبز پگڑیاں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگے، یا اللہ اس فتنے سے محفوظ رہو۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جو شخص اس کا انکار کرے گا، سب سے پہلے اس کا فتنہ اس سے ہوگا کہ اتنی دولت اور پیسہ لوگوں میں بانٹے گا کہ جس کا تصور بھی آج ہم نہیں کر سکتے۔ اور جو شخص ایمان کی کوئی رمق اس میں ہوگی، اس کا انکار کرے گا، فوراً قتل کر دے گا۔ سب سے پہلے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں۔ اور جو منکر ہوگا اس کو قتل کرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کرے گا، کہے گا آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بے شمار بد نصیب لوگ کہیں گے ہاں واقعتاً مار کر زندہ کرنا تو یہ خدا کی قدرت ہوتی ہے، تو خدا ہی ہے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک ایمان والا ایسا بھی ہوگا جو انکار کرے گا، اس کو قتل کر کے پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر پوچھے گا تم مجھے مانتا ہے خدا کہ نہیں مانتا؟ کہے گا میں تجھے خدا نہیں مانتا، پھر اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر اسی لیے بٹھا رکھا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بھی بٹھائیں تو اللہ دجال کے فتنہ کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، مگر اس کی حکمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی زمانے میں ملک شام کی ایک جامع مسجد کے کنارے پر اس کے مینار پر اتریں گے ملائکہ کرام کے سہارے، اور جتنے مسلمان اہل ایمان ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم نوا ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں پھر دجالی فتنوں کا قلع کما کریں گے، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اور اس وقت یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپ کر بچاؤ کی کوشش کرے گا کہ میں بچ جاؤں، تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ پتھر بولے گا، درخت بولے گا کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا اس کا قتل کر۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے، اگر نہیں ہے تو بتا دوں، روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ، اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، تم پاؤ گے، ضرور پاؤ گے ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دوسرے نمبر مشرک ہوں گے۔ یہودی پہلے نمبر کا اسلام اور مسلمانوں سب سے بڑا دشمن، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ روئے زمین پر جتنے فتنے بھی ہیں، مسلمانوں کے لیے مشکلات ہیں، اس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بعض نے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے، بعض نے کسی اور کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سمندر کے اندر دو مچھلیاں بھی اگر لڑ رہی ہوں گی تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہاں بھی یہودی کا فتنہ کام کر رہا ہے۔ امت مسلمہ میں جہاں انتشار ہے، سارا مشرق وسطیٰ دیکھیں، محلوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب دبئی گئے ہوں گے، دبئی کے ساتھ ہی شارجہ، شارجہ کے ساتھ ہی عجمان ہے، اس کے ساتھ ہی راس الخیمہ ہے، یہ محلوں میں بٹا ہوا ہے۔ میں ایک دن میں یہ ساری ریاستیں پھرا ہوں۔ کسی ملک میں ایک دن، کوئی ملک ہو اس میں ایک دن انسان پھر سکتا ہے۔ پاکستان بالعموم دنیا کے بڑے ممالک کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے، لیکن ایک دن میں کوئی شخص سوائے جہاز کے گاڑی پر نہیں پھر سکتا۔ لیکن وہ اور وہاں کے جو شیخ ہیں وہاں کے، وہ کچھ کہلاتا ہے، کچھ کہلاتا ہے، کسی کوئی نام ہے، کسی کوئی نام ہے، وہ مطمئن ہے اس بات پر، ان کے پاس جو دولت، جو اثاثے ہیں، یہ اللہ کے سخت امتحان ہے۔ لیکن وہ جو ان سب میں گھرا ہوا چھوٹا سا، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل نہیں، وہ یہودی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اسرائیل اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، قرآن کریم میں ہے۔ ہمارے بعض سیاسی لوگ مرگ بر اسرائیل پہ لعنت وغیرہ ذالک بکواس کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ لاشعوری کے ساتھ بکواس کرتے ہیں، یہودیوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو
تو وہ یہودیوں کی جو سلطنت ہے دنیا کفر نے ان کے بیچ میں قائم کی ہے، جو ایک ناسور کی حیثیت ہے، وہ جب چاہے ان سب پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ ہے وہ یہودی فتنہ جس کی وجہ سے ان کو تقسیم در تقسیم کیا ہے۔ آج دیکھیں دنیا کفر کے بڑے بڑے سلطنت، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن عربوں میں سب میں اختلاف ہے۔ آپ کا پاکستان اور پڑوسی افغانستان میں اختلاف ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی نظریے میں ہمارے قریب ہے کہ وہ افغانستان ہے۔ وہاں سارے کے سارے حنفی ہیں، یہاں بھی حنفی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے اختلاف کی؟ یہودی کہیں بھی مسلمان کو متحد اور متفق نہیں دیتا۔ یہودی سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ اکٹھے ہوں گے وہاں، اور بالآخر ان کے ناپاک وجود سے خدا کی اس دھرتی کو پاک کیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کو پاک کریں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ختم نبوت ایک عقیدہ برحق ہے۔ یہ پہلے دن سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اب تک اور صبح قیامت تک یہ سچا عقیدہ ہے، برحق عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد جو نبوت کا مدعی ہوگا وہ کذاب اور دجال ہوگا، اپنے آپ کو نبی کہے گا وہ دجال ہوگا۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا مدعی ہوگا وہ رسول اللہ کے توہین کرنے والا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت نہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی پہلو سے توہین کرتا ہے، اشاروں سے کنایوں سے کسی طرح بھی توہین کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اہل فتویٰ نے، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا رنگ کالا تھا، وہ بھی ایسا موہن ہے، ایسا توہین کرنے والا ہے کہ واجب القتل ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کسی چیز کی توہین کرنے والا، حضور کے کپڑوں کی توہین کرے، حضور کی جوتیوں کی توہین کرے، کسی بھی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے جس سے تحقیر کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی، یہ میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا تھا ان کے بارے میں۔ ان کے سامنے کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہا، وہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ یوں کہتا ہے، یوں نہیں کہا اس نے کہ محمد رسول اللہ، تمہارا ساتھی جملہ کہا۔ اس پر خالد بن ولید نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ 14ویں صدی کے جذباتی، انتہا پسند، فلاں اور فلاں، یہ ہمارے جو حکمران ٹولہ بکواس کرتا ہے، یہ جذباتی لوگ ہیں، انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، کیا کہیں گے رسول اللہ کے صحابہ کو؟ وہ شدت پسند ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ اتنا جملہ بھی کہ تمہارا ساتھی، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ؟ اس کو بھی رسول اللہ کا تربیت یافتہ صحابی نے حضور کی توہین پر معمول کیا۔ ہر زمانے میں اہل علم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کے تحفظ پر کتابیں لکھی۔ 6 صدی ہجری میں اندلس کے ایک بڑے چیف جسٹس تھے، قاضی عیاض مالکی، اندلس کے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی الشفاء، عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ اردو بازار میں ایک ادارے مکتبہ العلم نے اس کا ترجمہ 2 جلد میں چھاپ دیا ہے، ضرور اس کا مطالعہ کریں، گھروں میں رکھیں، تاکہ آپ کے اہل خانوں کو پتہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں، حضور کے حقوق کیا ہیں مسلمانوں پر۔
اور کن کن پہلوؤں سے کوئی شعوری یا لا شعوری طور پر کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی حرکت سرزاد ہوتی ہے جو رسول اللہ کی توہین پر منتج ہوتی ہے. قاضی ایاز مالکی نے اس کتاب کے اندر مختلف اپنے زمانے کے یا اس سے پہلے صحابہ کرام تک فتوے نقل کیے ہیں، فیصلے نقل کیے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین میں سے ائمہ دین مجتہدین میں کوئی بھی ہو، اس بات پر سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے. میں کسی سیاسی تنظیم کا کوئی رکن نہیں، اور مجھے ان سیاسی تنظیمیں جتنی بھی ہیں لا تعین ان کے بہت سارے پہلوؤں سے مجھے اتفاق نہیں رہتا، اس لیے میں کسی میں شمولیت اختیار نہیں کرتا. بڑی کوششیں کی مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے، لیکن مجھے شرح صدر نہیں ہوتی. اور یہ جو ان میں اختلاف ہے، میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی، اسلام تو ایک ہے، اسلام تو کئی ایک نہیں ہے. جماعت اسلامی کا اسلام اور ہو، جمعیت علماء اسلام کا اسلام اور ہو، جمعیت اہل حدیث کا اسلام اور ہو، اور جمعیت علماء پاکستان کا اسلام اور ہو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں دار اسلام کے اندر سمجھتا ہوں، یہ مسلمان ہیں. انہوں نے یہ کئی ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنے آپ کو بے اثر کیوں کیا ہوا؟ جو اقتدار پر آتا ہے وہ ان کے اندر اختلاف در اختلاف اس کو ہوا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے. نتیجتاً ان کی قوت بٹی ہوئی ہے، ان کی آواز بے اثر ہے. یہاں جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کتنا ہی معمولی آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا تعلق اغیار کے ساتھ اور غیر قوموں کے ساتھ، اور مذہباً وہ ساری قومیں، پورا یورپ، پورا دنیا کفر جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی حمایت کے اندر. جیسا کہ موجودہ وقت کے اندر ایک عام سی کوئی عورت ہے، کسی سیاسی جماعت کی کوئی رکن نہیں، کسی بڑے منصب میں نہیں، کسی بڑے دولت مند گھرانے سے تعلق نہیں، ایک عام سی عورت ہے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کفر کتنی حساس ہے اور بیدار مغز ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ پاکستان کے اندر کسی عورت نے، ایک عیسائی عورت نے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. اور شہادتوں کے ساتھ اس ملک کی 2 عدالتوں نے یکے بعد دیگر اس کے لیے سزائے موت تجویز کی کہ یہ گستاخی مرتکب ہے، اس کے اپنے اقرار کے ساتھ، اس کے شہادتوں کے ساتھ. پھر عالمی دباؤ کا حال دیکھیں، ہم کتنے آزاد لوگ ہیں، ہمیں کیا حق ہے یوم آزادی منانے کا. اس سے بڑا منافق آدمی، اس سے بڑا خود فریبی کا شکار انسان کون ہو سکتا ہے، جس کا ہر سانس دوسروں کا محکوم ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی آزادی منا رہے ہیں. کس طرح ان دباؤ ڈال کر اس ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اسے فوری طور پر اس کو رہا کرا دیا، اور کس انداز سے یہاں کا مقتدر طبقہ، نئے پاکستان کے علمبردار اور دعوے دار، انہوں نے کیا سے کیا کیا ہے، کس طرح وہ رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے اقتدار پر، آج کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں ایک پرویز مشرف نام کا بھی ایک آدمی تھا، آج جس شکل کے اندر، جس حالت کے اندر دبئی میں پڑا ہسپتال کے اندر، سوشل میڈیا سے آپ سب کچھ معلوم کر چکے ہیں. عبرت کا ایک سامان ہے، عبرت کا سامان. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. کیا سمجھتے ہیں
کہ سارا اختیار و اقتدار زمین و آسمان میں صرف ہمارا ہی ہے، کوئی اور قوت کے قبضے میں نہیں سارا جہان. یہ سارا جہان اللہ کی مٹھی میں ہے. والارض قبضتہ یوم القیامہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. قیامت کے دن بھی ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. سب اختیار و اقتدار، سب فیصلے اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. وہ آنے واحد کے اندر جس طرح چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. یہ خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں بد نصیب. چند روزہ جو ذلیل سی حکومت ان کو ملتی ہے، غیر مستحکم جو حکومت ملتی ہے، تو پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ سب اختیار اللہ کا ہے. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی زمین پر ہم چل رہے ہیں، یہ سانس اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی کا جو مرتبہ مقام بیان فرمایا ہے، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے آیت نمبر 56، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، صرف اللہ ہی نے، خدا کے سارے فرشتے جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، درود بھیجتے ہیں. یہ درود کیا ہے؟ اللہ کا درود اللہ کی رحمت بھیجنا ہے. ملائکہ کرام کا درود ان کی حمد و ثنا کرنا، ان کی تعریف بیان کرنا ہے. اور مسلمانوں کا اہل ایمان کا درود جو اللہ سے دعائے رحمت مانگنی ہے. اللہ کا درود رحمت بھیجنا ہے، مسلمانوں کا درود رحمت مانگنا ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دھرتی پر کتنے انسان ہیں جو محمد مصطفیٰ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ان کو. ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں. کتنے دن تمہارے پاس اقتدار رہے گا؟ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے تم نے ایک موہن رسول اللہ کی توہین کرنے والے ایک فرد کو ان کی خوشنودی کی خاطر ان کی مرضی کے لیے تم نے چھوڑ دیا. کیا خدا کی پکڑ نہیں آئے گی تم پر؟ ان بطش ربک لشدید ان اخذہ علیم شدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے. چوب خدا صدا نہ دارد، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. وقتے کے زنت دوا نہ دارد، جب پڑتی ہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا. اپنے ماضی سے سبق سیکھو. یہ اقتدار تو خیر ویسے ہی تردل الباب میں نے کہہ دیا، یہ حکومت، ان کے پاس اقتدار نہیں ہے. اقتدار اور اختیار ان کے پاس نہیں ہے. ان سے جو پچھلے تھے ان کے پاس بھی صرف حکومت تھی، ان سے جو پچھلے تھے ان کے پاس بھی حکومت تھی، ان سے جو پچھلے تھے ان کے پاس بھی حکومت تھی. اقتدار اور اختیار کسی کے پاس ہوتا ہے، حکومت کسی کو دے دیتے ہیں. لیکن وہ اقتدار والے بھی یہ سمجھ لیں، جان لیں، وہ سمجھتے ہیں میرے اشاروں کو کہ خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے. پرویز مشرف کا انجام دیکھ لیں. اللہ نے ایسی خوفناک بیماری میں مبتلا کیا کہ علمان جس کا تذکرہ بھی لوگ نہیں کر رہے. میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتا، یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کا برا انجام نہ دیکھوں میں، کیونکہ اتنا بڑا ظالم شخص تھا یہ. جامع حفصہ کی 1800 مسلمان بچیاں اور طلبہ سمیت 4000 اللہ کی کتاب سیکھنے والے، انہوں کو ایسے بموں کے ساتھ بے بند زمیں کر دیا کہ ان کے جسم بھی پگھل گئے. اس ظالم کو یہ پتہ نہیں خدا بند قدوس کی لاٹھی بڑی آواز ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے. اس ملک کا میڈیا خائن بددیانت میڈیا بتاتا نہیں. اس وقت جن لوگوں نے ان بچوں پر ظلم کیا تھا ان کے بعض افراد کو اللہ تعالیٰ نے سے پاگل کر کے مارا.
لیکن چونکہ ایک خاص طبقے سے ان کا تعلق تھا، اس واسطے ہمارا میڈیا نشر نہیں کرتا تاکہ آئندہ کسی کو عبرت حاصل نہ ہو۔ یہ سب خائن اور بددیانت ہے۔ ان بدبختوں کو صرف اپنا مفاد، وقتی مفاد، ذلیل مفاد عزیز ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ کالی قبر کے اندر ہم نے بھی جانا ہے، پھر کیا انجام ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سارے دوستوں کے لیے، ہمیشہ اپنی قبر کو سامنے رکھے، وہاں کسی نے نہیں پوچھنا۔ جب رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست یار تختے رکھ کر مٹی ڈال کر آ جائیں گے، پھر کسی نے نہیں پوچھنا، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے۔ اس تاریک اندھیری قبر کا خیال رکھتے ہوئے پھر اللہ اس کے رسول کے حکموں کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائیں، اور اللہ اور رسول کے حکموں کو ماننے میں بیوی ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، بیٹا ناراض ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، دوست ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، حکمران ناراض ہے، سب کو ناراض کر لیجئے، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہاں ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم قدم قدم پہ، ہر سانس پہ دوسروں کی فکر میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں بھی ہم سے راضی رہے، فلاں بھی خوش رہے، فلاں بھی خوش رہے، فلاں بھی خوش رہے۔ اس بات کا ذرا بھی دھیان ہمارے دل میں نہیں ہوتا کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے جس کی زمین پر ہم چل رہے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جس کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی بھی کوئی حقیقت رکھتی ہے۔ میرے جملے ہیں تو سخت میرے دوستو، لیکن بہرحال میری التجا ہے آپ سے، کسی انسان کی رضا یا ناراضگی کی فکر نہ کریں، صرف اللہ اس کے رسول کی فکر کریں۔ کیا ہوگا؟ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ انجام کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ وہاں کی کامیابی یا ناکامی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کے پاس کسی کے انجام کی کامیابی یا ناکامی نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی انسان بھی ہو، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، پوری امت کا صحابہ سے لے کر صدیق اکبر سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، صرف اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا دار اسلام، توہین کرنے والا واجب القتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے اندر، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ان تین ملکوں کے اندر، چاروں ملکوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مقلدین کی ہے، بلکہ چائنا کے اندر، روس کے اندر جتنی بھی ریاستیں ادھر بھی غالب اکثریت مسلمانوں کے ابو حنیفہ کے مقلدین کی ہے۔ اس طرح عرب دنیا کے اندر بھی اور دیگر ممالک میں بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور دوسرے آدمی نے جو مسلمان ہے اس نے اس سے کہا کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، اس سے اگر دلیل بھی پوچھی، دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے دلیل اس لیے اس کو نہیں بات میں یقین کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ اس حد تک یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ائمہ دین، ائمہ فقہا، جن کی فقاہت پر، جن کی جلالت علمی پر، جن کی عظمت پر پوری دنیا کا اجماع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتنی بھی گنجائش نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ کسی مدعی نبوت سے دلیل پوچھے۔
یہ بات تو اظہر من الشمس ہے. دوپہر کو سورج اس کے ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے خیر مانگے میرے دوستو. ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ میں ایک عورت، اس نے یہودیوں کو منوانے کے لیے، اس کے ملک کو تسلیم کرانے کے لیے، ان کے لیے پاکستانی قوم کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کچھ خرافات بکے ہیں. میں اس کو بیان نہیں کہوں گا. اور میں نے سنا، اس کو نیٹ پر میں نے سنا ہے، جاہل عورت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چپ کیا خاموشی سن رہے ہیں. ان کو ذرا دین کا شعور ہوتا تو اس کو بولنے نہ دیتے کہ کیا بکواس کر رہی ہے تو. اور اس کی دلیلیں دیکھیں کہ دیکھیں درود پاک کے اندر بھی یہودیوں کے لیے دعا موجود ہے. کیا ہے درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. کہتے ہیں علی ابراہیم پر کا جو جملہ ہے یہ دعا ہے یہودیوں پر. یہ پہلی جہالت اس کی یہ ہے. یہ ایک تشبیہ ہے اس رحمت کی جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار دیا گیا. اللہ قرآن میں کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ حنیف مسلم تھے. وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے. علم الہی میں پہلے سے تھا کہ پاکستان نامی ملک کے اندر ایسی پارلیمنٹ میں ہوگی، یہاں ایسی جاہل عورت آ کر ایسی خرافات بکے گی. اللہ نے پہلے قرآن میں فیصلہ کر دیا ابراہیم یہودی نہیں، عیسائی نہیں، حنیف بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. درود پاک کی اس تشبیہ کا مطلب تو یہ ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اور یاد رکھیے آل کسے کہتے ہیں؟ تمام امت. حضور کے زمانے میں رسول اللہ کا خاندان، صحابہ کرام، صبح قیامت تک جتنے بھی امت رسول اللہ کو صحیح مانتے ہو سب رسول اللہ کی آل ہے. میں نے اشارہ اس لیے کر دیا کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بعض ذرائع ابلاغ پر منفی اور جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر آل کسی اور کو مان رہی ہے. رسول اللہ کی ازواج مطہرات، رسول اللہ کی اولاد، تمام صحابہ کرام، آج تک پوری امت، قیامت تک ساری امت رسول اللہ کی آل ہے. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. کما صلیت، جس طرح تم رحمت نازل علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم علیہ السلام کا سب پیروکاروں پر. یہودی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے انکار ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اور مقتدر قوتوں نے پارلیمنٹ سے علماء کو دور اس لیے پری پلاننگ منصوبہ بندی کے ساتھ دور رکھا کہ وہاں جو خرافات بکے جائیں اسلام کے خلاف تو کوئی ان کو زبان روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. ہم تو اسی وقت سمجھ گئے تھے دینی جماعتوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو ایک پورے پلاننگ کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ پارلیمنٹ سے دور رکھا گیا. اور خدا نہ کرے، اللہ وقت نہ لائے کہ ناموس رسالت کے لیے جو منکرین نبوت کو دار اسلام سے خارج قرار دیا ہے ان کو پھر مسلمان قرار دینے کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنائے. یہ رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے. جس قسم کے لوگوں کو اوپر پہنچایا گیا ہے جو لفظ خاتم النبیین بھی نہیں بول سکتے. ساری امت گوش بر آواز رہے، اپنا اپنا کاروبار کریں جو کچھ بھی، لیکن اپنے دین اور مذہب کی بنیادوں کے سلسلے میں ہر آدمی ہر وقت حساس رہے
اور کسی طرح کسی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ رہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور قیامت تک رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد مسلمہ کذاب جیسا مدعی بھی کافر دار اسلام سے خارج ہے۔ مسلمہ کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کافر، اس کی امت دار اسلام سے خارج ہے۔ آئندہ بھی کوئی ایسا مرتد پیدا ہوگا وہ کافر مرتد اور دار اسلام سے خارج رہے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کو، اس کے فتنے کو فروغ کرنے کے لیے کئی ہزار صحابہ نہ قربان کیے ہوتے۔ یہ جس کتاب کا میں نے نام لیا ہے الشفا، قاضی ایاز مالکی کی، وہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے، بازار میں مل جاتا ہے۔ آپ حضرات مانگ کر اس کتاب کو حاصل کر کے ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، خواتین کو، اردو زبان میں ہے، تاکہ کم از کم اپنے عقیدے کے ساتھ تو وابستگی رہے صحیح طریقے سے۔ اب تو آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر سب کچھ پڑھایا جاتا ہے سوائے اللہ کے دین کے۔ میں نے کل ہی یہ بات کہی تھی، یہاں ہمارے دوست تھے، ان کے پاس ایک نوجوان کم بیش اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی، اکاؤنٹنٹ تھے۔ میرا جب اس طرف جانا ہوتا تو بڑے ادب سے وہ ملتے مجھے۔ میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتا نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا آپ دعا کریں، جیسے عادت ہوتی ہے جسے کہ وہ نماز پڑھتا آپ دعا کریں۔ اس کو کہتے خوئے بدرا بہانہ بسیار۔ خیر ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ میں نے کہا، درمیان میں کئی مہینے گزر گئے۔ آخر اس نے سمجھا کہ اس نے جان تو چھوڑنی نہیں، کہنے لگا میں سچ بتاتا ہوں جی مجھے نماز پڑھنا آتی ہی نہیں۔ میں نے کہا تعلیم کتنی؟ کہتے ہیں میں نے گریجویشن کی ہے۔ اللہ کی قسم اس کئی سال ہو چکے اس بات کو، یہ بات میرے ذہن سے اترتی نہیں ہے۔ میں اسی وقت بیٹھ کر سوچنے لگا یا اللہ، یہ نوجوان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کی اولاد کہتا ہے، نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، یہ کہتا ہے مجھے نماز نہیں آتی۔ یہ پیدا ہی کافر ہوا تھا، پیدا تو فطرت سلیمہ پر تھا، ماں باپ یقیناً مسلمان ہوں گے، لیکن انہوں نے کیوں نہیں سکھایا اس کو نماز؟ جس تعلیمی جس سکول کے اندر یہ پڑھا اس سکول والے نے اسے نماز کیوں نہیں سکھائی؟ جس کالج کے اندر اس نے گریجویشن کی اس نے اسلام کی بنیادی باتیں کیوں نہیں سکھائیں؟ آپ کا پاکستانی یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے میرے دوستو اتنا زوال پذیر ہو چکا ہے کلمان۔ میں نے بتایا کہ میں سینٹرل ماڈل سکول کا 18 سال میں نے پڑھائے، پھر قبل از وقت میں نے چھوڑ دیا، میرا مزاج نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہاں کے پرنسپل صاحب انہوں نے 7ویں 8ویں کے بچے، انہوں نے کہا کہ ان کا اسلامیات کا زبانی امتحان ہونا چاہیے۔ 2 کلاسیں میرے حوالے کی، مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ وہاں جو تعلیمی سلسلہ تھا، جو ممتحن تھے، جو دنیا میں ہیں تو خدا ان کو ہدایت پر رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت ظلم ہوتا تھا بچوں پر۔ ایک دفعہ پیپر مارک کر رہے تھے، میں بات چھپاتا نہیں، اور میری عادت یہ ہے کہ جس بچے نے صحیح لکھا چاہے اس کا خط کمزور کیوں نہ ہے، خط کی کمزوری کی بنا پر کوئی 1 آدھ نمبر تو اسے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن جس نے بالکل صحیح لکھا اس کے 10-20 نمبر کاٹنا، اس سے بڑی بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے 150 پرچے دیکھ لیے، میں نے 20-25 ہی نہیں دیکھے تھے۔ کہنے لگا مجھے کہ حضرت صاحب اتنی دیر کون کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک لفظ دیکھتا ہوں۔ کہتے اتنے نمبر کون دیتا ہے جتنے آپ دے رہے ہیں؟ میرے دل میں بہت افسوس ہوا کہ ان بچوں کی محنت، اتنا ظلم ہوتا ہے ان تعلیمی اداروں کے اندر۔ ایک بچے نے پوری محنت کر کے صحیح جواب لکھا، خط کمزور ہے تو کوئی بات نہیں، 1 آدھ نمبر کاٹ لو اس کا۔ یہ جو مارکنگ کرنے والے بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، خدا ان کو ہدایت دے۔
میں بات عرض کر رہا تھا کہ میں نے زبانی امتحان لیا بچوں سے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا ملک کا جو بااثر طبقہ اس کی حالت کیا ہے اور غریبوں کی حالت کیا ہے۔ ایک بچہ بڑا غریب سے لگتا تھا، اس کے لباس سے بھی۔ میں نے اس سے آیت الکرسی پوچھی، اس نے سنا دی، دعائے قنوت پوچھی، اس نے سنا دی، سورہ فاتحہ پوچھی، اس نے سنا دی، اتحیات پوچھی، اس نے سنا دی۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جھجک رہا، پھر کہنے لگا میرا ابو ریڑھی لگاتا ہے، ریڑھی پر کھانے کی چیزیں بیچتا ہے کالج کے سامنے، یعنی غریب آدمی کے دوسرے لفظوں میں۔ ایک دوسرا بچہ آیا بڑا خوبصورت شکل و صورت سے، لباس بھی اعلیٰ، اس سے میں نے جب پوچھا اس نے کچھ بھی نہیں سنایا، کچھ بھی نہیں سنایا۔ اس سے میں نے پوچھا تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ وہ پریشان سا ہو گیا تو رونے لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کچھ ڈانٹا تو نہیں، کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں میرا ابو سیکرٹری انڈسٹری کا، ہم گلبرگ رہتے ہیں، بڑی کوٹھی میں رہتے ہیں، میرے ابو نے میرے سائنس کے لیے، انگلش کے لیے، ان مضامین کے لیے ٹیوٹر رکھے ہیں، 8,000 روپے، یہ پرانی بات ہے، ایک ایک ٹیوٹر کو دیتے ہیں۔ لیکن پڑوس کی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے میرا ابو اجازت نہیں دیتے، نہ گھر میں کوئی ایسا استاد رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے ابو کا مجھے نمبر دے سکتے ہیں؟ تو بچہ ڈرنے لگا کہ میں نے کہا چلو میں آپ پر کچھ ضرورت نہیں، لیکن یہ ایک عبرت کا سامان ہے، یہ کسی سنی سنائی بات نہیں، میری اپنی ہے۔ غریب کا بچہ جو ہے اس نے نماز کا کچھ حصہ سنا دیا، وہ دولت مند کا بچہ، بااثر آدمی کا بچہ جو اس نے کچھ بھی نہیں سنایا۔ اور آپ اپنے ملک کے ان بڑے بڑے وزیروں کا حال دیکھیں، وفاقی وزیر جو قل ہو اللہ نہیں سنا سکے، اس میں آپ کا اعتزاز حسن بھی ہے، اس میں پرویز رشید بھی ہے، اس میں وہ جس کو رحمان ملک کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے اندر سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے یہ۔ انہوں نے کیا دین سیکھا ہے؟ مسلمان تو جہاں بھی ہے مسلمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار ہے، دنیا میں جہاں کہیں جا کر رسول اللہ کا پیغام سنائے گا۔ یہ یاد رکھیے میرے دوستو، ہم جو مسلمان ہیں ہماری ڈیوٹی ہے بحیثیت مسلمان لا الہ الا محمد رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے رضاکار ہیں، جس طرح صحابہ رضاکار تھے، صحابہ نے نبی کے پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچایا ہے۔ ہمارے کلمے کا کیا اعتبار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا سکتے؟ ہمیں خود پتہ نہیں، ہم کیا سکھائیں گے کسی اور کو؟ آج ایک عام مسلمان چاہے وہ دفتر میں ملازمت کرتا ہے یا اپنی دکان چلاتا ہے، اس کے پاس کوئی غیر مسلم چلا جائے کہ مجھے مسلمان کر، ایمانداری سے بتائیں اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو اسلام کی کوئی بنیادی باتیں سنا سکے؟ وہ کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے گا، وہ کس منہ سے کہے گا میں رسول اللہ کا رضاکار ہوں؟ جب ہم کہتے ہیں حضور کے امتی ہیں، اس کا معنی ہے کہ ہم رسول اللہ کا رضاکار ہیں، رسول اللہ کے نمائندے ہیں۔ ہم پھر ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو صرف ہمارے جیسے نہیں، ہم سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ اگر اس قوم میں شعور ہوتا، گستاخی معاف، یہ قوم لا شعور نہ ہوتی، شعور والی ہوتی، کوئی ایک آدمی بھی ووٹ دینے کے لیے نہ نکلتا، صاف کہہ دیتا ہے ہم تمہیں اس کے اہل نہیں سمجھتے ووٹ لینے کے، نہ تمہیں دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے، تمہیں اپنے پر مسلط کرنے کا مطلب اپنی دین دنیا دونوں برباد کرنے کے مترادف ہے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لے، سب اگلے پچھلے ایسے ہی ہیں۔ میں نے یہاں مسجد دروازے کے سامنے نواز شریف صاحب سے کہا تھا، مجھے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا جی کھڑے کھڑے کیا نصیحت کر سکتا ہوں میں تو ایک عام مسجد کا ایک امام طالب علم ہوں، لیکن ایک دو باتیں کرتا ہوں، خدا کرے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، پتہ نہیں اس کو یاد ہے بھی کہ نہیں۔
میں نے کہا ایک بات تو یہ کہ خدا کے دین کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، کہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، عزت ذلت سب اللہ کے اختیار میں، کوئی راضی ہو ناراض ہو، آپ کا وزیر ہو، آپ کی پارٹی کو آدمی ناراض ہو، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ دوسری بات یہ کہ غریب لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ یہ دو باتیں میں نے کہی تھی مسجد دروازے کے سامنے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ پتہ نہیں ان کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ نہیں، یا میں سامنے جاؤں مجھے پہچانیں گے کہ نہیں۔ میں باہر سے آ کے اتفاق سے یہاں کھڑے تھے، کسی آدمی نے کہا یہ مسجد کے امام ہیں، میں آ کر ملا ان کو، میرے ملک کا وزیر اعظم تھا، تو میں نے یہ دو باتیں انہیں کہی ہیں، لیکن انہوں نے شاید ان دونوں باتوں کا خیال نہیں رکھا۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے چند باتیں آپ حضرات کو عرض کرنی تھی کہ میں اور آپ، ہماری جو حیثیت بھی ہے نبی کی نسبت سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے ساتھ نبی کا رشتہ کوئی نہیں تو ہماری حیوانوں سے بھی بدتر ہے حالت ہے۔ حیوان بھی اگر ان کو خدا زبان دے وہ ہم پر لعنت بھیجیں گے۔ کچھ بھی کر لو، نبی کی ناموس پر سمجھوتا نہ کرنا، نبی کی عزت پر سمجھوتا نہ کرنا، نبی کی ختم نبوت پر سمجھوتا نہ کرنا۔ باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ کیا کوئی مسلمان کسی دوسرے شخص کو گستاخی رسول میں مبتلا دیکھے تو اس کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں، قانون خود ہاتھ میں نہیں لے سکتا، فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچائے۔ اگر اس طریقے سے ہو جائے گا تو پھر کچھ لوگ تو سمجھدار ہوں گے واقعتاً، اور کچھ لوگ ویسے ہی اس کو گستاخی کا بہانہ بنا کر قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس واسطے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ گستاخی توہین رسول کا مرتکب، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکا، لیکن اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ دوسرے گناہوں کی توبہ ہے، رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے کی توبہ نہیں ہے۔ اس کی توبہ یہی ہے کہ اس کو اگر وہ اپنے قتل ہونے پر راضی ہو جاتے شاید اللہ اس کو معاف کر دیں۔